ہم لوگ کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ جو چیز تمہیں تکلیف دے اس کو راستے سے ہٹا دو، تمہارے لیے نیکی ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ زندگی خود راستہ بناتی ہے، راستے زندگی نہیں بناتے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ پیسہ انسان کے کپڑے بدل سکتا ہے لیکن انسان کی اوقات نہیں۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے، میرا رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ تنہائی میں کیے گئے گناہوں کے انجام سے ڈرو کیونکہ ان گناہوں کا گواہ خود اللہ ہے۔ صلح رحمی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ فقیروں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہو۔ دناؤں کی صفت ہے، وہ آخرت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور جنت کے عاشق ہوتے ہیں۔ اہل عقل کو ادب کی ایسی ضرورت ہے جس طرح کھیتی کو پانی کی ضرورت ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ دل میں محبت کا ہونا ضروری ہے ورنہ یاد تو روز دشمن بھی کیا کرتے ہیں۔ غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی وہ بہترین الفاظ سے نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنی پسند کے لوگوں کے لیے بات بچوں جیسی ہی رکھتا ہے۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، انہیں دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ کامیابی کا فارمولہ شاید مجھے معلوم نہ ہو، لیکن ناکامی کا نسخہ یہ ہے کہ ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ پر اس وقت ہنسنا لازمی ہے جب لوگوں کو آپ سے رونے کی امید ہو۔ خدا نے ہمیں زمین پر خالی چیک کی طرح بھیجا ہے، خوبیوں اور قابلیت کے مطابق ہمیں خود اس میں قیمت بھرنی ہے۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ بہرے بن کر منزل تک پہنچنے کی کوشش کرو تاکہ بعض لوگوں کی مایوس باتیں تمہیں روک نہ دیں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہم معیار کی زندگی بلند کرنے کی دوڑ میں معیار انسانیت سے گر چکے ہیں۔ عجیب پہیلی ہے یہ زندگی بھی، کہیں پر رشتوں کے نام ہی نہیں ہوتے اور کہیں صرف رشتے نام کے ہوتے ہیں۔
جب ضرورت ہو تب ہی جلاؤ اپنے آپ کو، اجالوں میں چراغوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کو وہ بات سمجھانے میں کبھی دیر نہ کریں جو بات سمجھنے میں آپ نے ہزاروں ٹھوکریں کھائی ہوں۔ اگر نگاہیں ہوں منزل پر اور قدم ہو راہوں پر، تو ایسی کوئی راہ نہیں جو منزل تک نہ جاتی ہو۔ ماں باپ کے ان ادھورے سپنوں کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں جو ہمارے سپنے پورے کرنے میں ادھورے رہ جاتے ہیں۔ وہی بیج قداور اور مضبوط درخت بنتا ہے جو خراب موسم کو سہ لیتا ہے۔ ملنے اور بچھڑنے کے راستے ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ملنے میں مدتیں لگ جاتی ہیں اور بچھڑنے میں کچھ لمحے۔ دنیا فریب دے دے کر پرہیزگار ہو گئی اور ہم اعتبار کر کے گناہ گار ہو گئے۔ جو بندہ محبت سے بات کرے، ضروری نہیں وہ محبت کرنے والا بھی ہو، کیونکہ جو قید خانے میں قیدی کتاب لکھتے ہیں ان کے موضوعات اکثر آزادی ہوا کرتے ہیں۔ انسان سب ہی خوبصورت ہوتے ہیں، صرف غربت اور معاشرتی ناانصافی ان کے چہرہ بدل دیتی ہے۔ منزلیں بھی ضدی ہیں، راستے بھی ضدی ہیں، دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا، حوصلے بھی ضدی ہیں۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہو، لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ لوگ ہمیشہ بددعا سے ڈرتے ہیں، مگر اپنے کالے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ باپ کے بارے میں یہ 10 اہم باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ آج جس مقام پر تم ہو، تمہیں اس مقام تک پہنچانے میں اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے۔ ہمیشہ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ ہمیشہ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیض یاب ہو سکو۔ ہمیشہ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ ہمیشہ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ ہمیشہ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے کبھی اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ ہمیشہ باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔